مدینے کا سفر ہے اور میں دیدان دیدہ مدینے حضرات گرامی، آج کی ہماری اس نشست کے مہمان خاص عالم نبی فضل جلیل خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید اویسی صاحب خطیب اعظم گجرات اب تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بلا تاخیر آپ کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ علیہ قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرمك صحتك قبل سقمك فراغك قبل شغلك غناك قبل فقرك حياتك قبل موتك صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا مقین قلوب المؤمنین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گمان تو ہے جب اس انگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا کر لیتا ہے بالوں پر روح الامین پیدا غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں ابراہیمی نظر پیدا کر مگر مشکل سے ہوتی ہے ہوس چھپ چھپ کے بنا لیتی ہے سینوں میں تصویریں یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی ہے مردوں کی شمشیریں خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا قاسم عزت شہکار تخلیق قدرت قسیم نعمہ جنت
شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات، بلکہ جان جہان کائنات، وہ غریب نواز جو اٹھیں تو پھل کو عروج ملے، بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، لب ہلائیں تو گلشن مہکنے لگ جائیں، بات کریں تو پھول جھڑنے لگ جائیں، مسکرائیں تو جنت مچلنے لگ جائے، جلال میں آئیں تو جہنم ابلنے لگ جائے، جن کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جن کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، سر اٹھا کے بولیں تو قرآن بنتا جائے، سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنتی جائے، جن کے چہرے کی چمک سے سورج ضیاء پاتا ہے، جن کے دانتوں کی تنویر سے جواہرات چمکنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں، جن کی آنکھوں کی حیا سے کلیاں شرمانا سیکھتی ہیں، جن کے ابرو خمدار کو دیکھ کر حلال اپنی صورت تراشتا ہے، جن کے جلال سے بجلیاں کڑکنا اور جمال سے باد نسیم چلنا سیکھتی ہیں، جن کے قدموں کے نشانات سے انسانیت کو رستے میسر آتے ہیں، یارو جن کا جانا اللہ ہے، رہنا مع اللہ ہے، سلام سلام اللہ ہے، کلام کلام اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، شفقت رحمت اللہ ہے، قبلہ بیت اللہ ہے، صحابی رضی اللہ ہے، لشکر حزب اللہ ہے، حیدر اسد اللہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد برِ صغیر کی عظیم روحانی درگاہ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے سالانہ اعتکاف کے عظیم الشان پروگرام میں ہم سب کی حاضری ہو رہی ہے۔ مالک اپنے مقربین کا صدقہ ہماری جھولیوں کو اپنے کرم سے بھرپور فرمائے۔ آستانہ عالیہ ڈوڈا شریف کے بزرگان دین کی فراست کا، نگاہ کا، تصرف کا منہ بولتا ثبوت القاسم ٹرسٹ کی صورت میں اتنے عرصے سے کام کر رہا ہے۔ یہ ولیوں کی زندہ کرامتیں ہیں، اللہ کے ولیوں کی نگاہیں انہیں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی زمین پر ہوں تب بھی رحمت ہیں، زمین میں ہوں تب بھی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ نور کو تا صبح قیامت آبادیاں عطا فرمائے۔ القاسم ٹرسٹ کے تمام کارکنان، معاونین، متعلقین، جملہ محبین کو میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مالک اس ٹرسٹ کی تمام تر کوششوں میں کام کرنے والے لوگوں کو زندہ جاوید رکھے، مالک دنیا و آخرت میں انہیں خوش رکھے۔ مینجمنٹ بہت اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالی مزید عروج، بانک پن اور برکتیں عطا فرمائے۔ مسلمان اور کافر کی سوچ میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مسلمان کو اللہ نے ایک نورانی عقیدہ دیا ہے، اس کا بدل کوئی نہیں۔ کافر کی سوچ اس کے مقابلے میں مختلف ہے۔
کافر کی سوچ یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس دنیا میں رہیں گے، چلے جائیں گے، اس کے بعد سسٹم ختم ہو جائے گا، نہ ہم نے اٹھنا ہے، نہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، نہ ہمیں کسی نے پوچھنا ہے، اور نہ ہی کوئی آگے سلسلہ ہے۔ یہ کافر کی سوچ ہے۔ لیکن مومن کے سینے میں اللہ نے آخرت کا عقیدہ رکھا ہے، اور وہ ایسا نورانی عقیدہ ہے، ایسا پر نور نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ قدم قدم پہ سکون محسوس کرتا ہے اور اللہ کا قرب محسوس کرتا ہے۔ مومن کی سوچ میں یہ نظریہ ہے کہ یہ جہان تھوڑی دیر کے لیے ہے، مختصر ہے، ایک آگے جہان ہے، اس میں اٹھنا ہے، اس میں جو کچھ کیا ہے اس کا جواب دینا ہے کہ بولا کیسے تھا، دیکھا کیسے تھا، سنا کیسے تھا، کھاتا کیا رہا ہے، بولتا کیا رہا ہے، چلتا کیسے رہا، تیرے معاملات کیسے رہے ہیں۔ یہ مومن کو اللہ نے عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر اس کے قدم ڈگمگاتے نہیں، اس سوچ کی بنیاد پر یہ اپنی لائن کو سیدھا رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کافر کہتا ہے کہ بس اس دنیا میں جو کچھ ہے۔ قرآن شریف پڑھیے، آج نہیں شروع سے کفر کا یہی نظریہ ہے، کفر کا یہی سوچ ہے کفر کی۔ حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ کر رہے ہیں، ایک موٹا تگڑا کافر کھڑا ہو گیا اور آپ کی تبلیغ پر باتیں کرنے لگا، لوگوں سے مخاطب ہو گیا۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ۔ لوگو، یہ جو بندہ تبلیغ کر رہا ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، دوبارہ ہڈیوں نے زندہ ہو جانا ہے، ہمیں کوئی پوچھے گا، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہم نہیں اٹھنے والے، اور یہ ایک صرف اور صرف خیالی پلاؤ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام تبلیغ فرما رہے ہیں، ایک کافر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے اس نے ہڈی کو پکڑا اور ہڈی کو پکڑ کر جھاڑا، اس سے دھول نکلی، اور دھول نکلی تو کہنے لگا قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی کیسے زندہ ہو جائے گی، یہ دھول جس سے نکل رہی ہے اس پہ دوبارہ گوشت کیسے آئے گا، دوبارہ زندگی کیسے اس انسان کو ملے گی جس کی ہڈیاں کیڑے کھا گئے، سیمک کھا گئی ہے جس کی ہڈی، یہ کیسے زندہ ہوگا۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کیسے ہوگا۔ اب رب نے جبریل امین کو بھیجا اور بھیج کے فرمایا محبوب کو جا کے بتاؤ، اس سے پوچھیں اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، وہ بولے انسان تجھے میں کھلاتا ہوں، تجھے پلاتا ہوں، تجھے میں نے بنایا، آج تو میرے سامنے اکڑ رہا ہے، میرے سامنے بول رہا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، تجھے میں نے نطفے سے بنایا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، نطفے سے تجھے بنایا ہے اور تم میرے سامنے آ کے آج باتیں کرتا ہے کہ کیسے زندہ ہو جائے گا، ہڈی کیسے زندہ ہو جائے گی، اسے دوبارہ زندگی کیسے ملے گی۔ محبوب اس سے فرما دیجئے قل یحییہا الذی انشأہا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ قل یحییہا الذی انشأ اول مرہ، محبوب اس سے فرمائیے نا پہلے کس نے پیدا کیا تھا۔ اعتقاد والے جب رب کی تعریف سنتے ہیں تو اور خوش ہو جاتے ہیں،
اور اس جگہ پر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ کہو سبحان اللہ. جن کی پشت پر ولی بیٹھے ہوں، سامنے قرآن کا واعظ ہو رہا ہو، علماء کی زیارت ہو، اور انہیں بھی کہنے کی ضرورت پڑے تو پھر سمجھیں گے کہ رات کو بھی روزہ ہی رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اس لیے محبت سے قرآن سن کے فرمائیے سبحان اللہ. قُلْ يُحْيِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. محبوب ان سے فرمائیے پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ کون ہے پیدا کرنے والا پہلے؟ جس نے قطرے سے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے پھر جالا بنایا، جالے سے پھر ہڈی بنائی، ہڈی سے پھر اس اندھیرے کے اندر نقشہ بنایا، اور 7 اندھیروں کے اندر ایسا نقشہ بنایا، اتنا خوبصورت نقشہ بنایا. اور کتنا خوبصورت نقشہ بنایا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. 10 قسمیں اٹھائی بنانے پر. پہلے پھر ادھر سے پڑھیے اللہ 4 قسمیں اٹھائیں. والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں اٹھا کے پھر کہا وہ تجھے بڑے سونا بنایا ہے، بڑے ستھرا بنایا ہے. احسن تقویم، ایسے سانچے میں تجھے بنایا ہے کہ بنانے والا بھی خوش ہے کہ کیسا شاہکار بنایا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور پھر فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اب جھٹلا گیا ہے. تجھے پہلے کس نے بنایا تھا؟ قطرے سے لوتھڑا کس نے بنایا؟ اس اندھیرے میں ایسی سونی صورت کس نے بنائی؟ محبوب اس سے پوچھئے نا، اس سے پوچھئے. اللہ اکبر جل شانہ. الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم. جس زمین کس نے بنائی ہے، آسمان کس نے بنائے ہیں، یہ شجر کس نے بنائے ہیں. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. اس درخت سے آگ کون نکالتا ہے؟ سر سبز درخت ہے، اور اس درخت سے آگ نکالنے والی ذات کون ہے؟ پانی جو دونوں ایک پانی میٹھا ہے، ایک پانی کھاری ہے، دونوں سمندروں میں چل رہے ہیں. جب دونوں ملتے ہیں تو اس میں غیر معمولی دیوار کون بنا دیتا ہے؟ کڑوا پانی میٹھے میں نہیں ملتا، میٹھا پانی کڑوے میں نہیں ملتا. وہ کون سی ذات ہے جو کنٹرول کر رہی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے انسان کو بنایا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے یہ سارا سسٹم چلا رہی ہے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. اللہ اس جیسے سینکڑوں آسمان بنا دے، سینکڑوں زمینیں بنا دے، وہ بنا سکتا ہے، اور بنانے پر پھر دیر بھی نہیں رکھتی. کیا کہتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. جب کسی شے کے بنانے کا ارادہ فرماتا ہے تو ارادہ فرماتے ہی ایک لفظ بولتا ہے چھوٹا سا، کن. آپ کو بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ جس رب نے بولنے کی طاقت دی ہے اس رب کی تعریف کرتے ہوئے، رب کے تسبیح کی مالا جپتے ہوئے فرمائیے سبحان اللہ. اس رب کی تعریفیں سن کر کہے سبحان اللہ. قبلہ میں جو بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب ہم کسی شے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ مسئلہ وہ چل رہا ہے کہ کافر کے سوال کا جواب ہے کہ ہڈی سے دھول نکلی ہے، یہ ہڈی دوبارہ کیسے زندہ ہوگی، اس پہ گوشت کیسے آئے گا، اس کو دوبارہ زندگی کیسے ملے گی، کیسے ایسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آگے کیا فرما رہا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. جب رب ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن، ہو جا. فیکون، وہ ہو جاتا ہے.
علامہ خفاجی نے لکھا ہے کہ یہ جو لفظ کن ہے یہ بھی بندے کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ مالک تو کن کا بھی محتاج نہیں ہے نا، وہ اتنا بے نیاز ہے، وہ اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ تو کن کا بھی محتاج نہیں، لیکن تیرے ذہن میں ڈالنے کے لیے کہ لفظ کن فرمایا ہے ہو جا، تو جیسے ہی فرماتا ہے ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہم کی حمد حمید لکھا تو ہر روپ وچ سما سکنا ہے، تیریاں قدرتاں تو مالکا جان صدقے بنا تھم آسمان ٹکا سکنا ہے، تیریاں قدرتاں واہ سبحان اللہ بنا بدلاں تے مین برسا سکنا ہے، ابراہیم نو سٹ کے چکھا اندر نار گلزار بنا سکنا ہے، یوسف کے حسین شہزادیاں نو تو تے مصر بازار بکا سکنا ہے، یونس نو مچھلی دے پیٹ گھلیا، زکریا نو آرے ہیٹ چرا سکنا ہے، فرعون نو دریا وچ غرق کیتا تے نمرود نو جتیاں مروا سکنا ہے، آخی موسیٰ نو تو نہیں ویک سکدا ایک پلتی تور جلا سکنا ہے، ابو جہل دی مٹھی وچ مولا کلمہ کنکریاں دی پڑوا سکنا ہے، اتروا کے شمس دی کھل مولا شاہ منصور نو سولی چلا سکنا ہے، کریں غالب کمزور شاہزور ہوتے تو تے شہن شاہاں تو بیک منگوا سکنا ہے، عزازیل استاد فرشتیاں دا توک لانت دا گلے وچ پا سکنا ہے، دردہ کھولے نہ مولا بیان اجمل تو تے ابا بیلنا تو ہاتھ ہی مروا سکنا، وہ رب ہے، اور رب تبارک و تعالی جواب دے رہا ہے کہ تو پوچھ رہا ہے کہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ اللہ نے اس کے ایک سوال پر کتنی مثالیں دے دی، فرمایا تو ہڈی کا پوچھتا ہے، زمینیں کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائے؟ اللہ اکبر، اگر سب اللہ کا نام لیں گے تو اللہ کے ولی بھی راضی ہوں گے، زمینیں کس نے بنائی ہیں؟ جی جن کو شک ہے، اور شک والے تو یہاں آتے ہی نہیں، ولی کی نگاہ والا شک والا رہتے ہی نہیں، تو جن کو شک ہے وہ بے شک نہ بولے، جن کو پک ہے وہ بولے زمینیں کس نے بنائی ہیں، آسمان کس نے بنائے ہیں، مشرق کس نے بنائے ہیں، مغرب کس نے بنائے ہیں، شمال کس نے بنائے ہیں، بندے کو کس نے بنایا ہے، آگ کو کس نے بنایا ہے، زمین کو کس نے بنایا ہے، مٹی کو کس نے بنایا ہے، پتوں کے اندر زندگی کس نے دی ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افرأیتم ما تمنون، تو اپنی تخلیق پہ غور تو کرنا، کیسے تو پیدا ہو گیا؟ ایسے ہی پیدا ہو گیا۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ، فرمایا یہ جو تو دیکھ تو صحیح نا، یہ جو تو پانی پیتا ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ، تو نازل کرتا ہے، تو نازل کرتا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے افرأیتم النار التي کنتم تورون اانتم انشأتم شجرتها نحن المنشئون، یہ جو آگ میں حرارت دی ہے یہ کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے کہ آگ اگر ہم ٹھنڈی کر دیں تو پھر تو کیا کرے گا؟ تیرے اس کے اندر حرارت کب آئے گی؟ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے اللہ اکبر افرأیتم، تم دیکھو، غور کرو، کیا غور کرو؟ اتزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو تم زراعت کرتے ہو یہ تم کرتے ہو یا ہم؟ اب دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی مثالیں دے کے بندے کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ یہ جو تم زراعت کرتے ہو ہم کرتے ہیں یا تم کرتے ہو؟ یہ کسی کو ذہن میں نہ آئے کہ ہم کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے جب تو ہل چلا کر دانا، ننھا سا دانا زمین میں بو کے آتا ہے، اور جب بو کے آتا ہے اس کو نرم کون کرتا ہے، اس کے اندر کمپل کون دیتا ہے، پھر زمین کے سخت سینے سے اس نرم کمپل کو نکالتا کون ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو اس کمپل کو نکالتی ہے؟ اچھا پھر ننھی سی کمپل ہے، اس کو پھر آندھیوں سے کون بچاتا ہے، اس کو طوفانوں سے کون بچاتا ہے، اس کو دنیا کی آنکھوں سے کون بچاتا ہے؟ کون بچاتا ہے؟ اتزرعونہ ام نحن الزارعون
کہ تو کرتا ہے یا ہم کرتے ہیں؟ اچھا پھر تھوڑا غور تو کرنا، تو نے ایک دانہ بویا تھا، پھر اس کے اندر ہم نے 7 بالیاں دی، 7 بالیوں میں 100 دانہ دیا، تو نے تو ایک بویا تھا، ہم نے ایک کے بدلے 100 دیا، 100 کے بدلے 700 دیے۔ وہ زراعت تو کرتا ہے یا ہم کرتے ہیں؟ ایک دانے کے بدلے ہم 700 دیتے ہیں، اور دینے کے بعد کہتے ہیں عشر ہمیں دے دے۔ ابھی بھی تو کہتا ہے، ابھی تیرے دل میں تنگی ہے کہ 100 بوری سے میں 10 کیسے دوں گا؟ جس نے ایک دانے سے 700 دانہ دیا، ایک بالی سے 7 بالیاں دی، اس رب سے ابھی وہ رب مانگتا ہے کہ تو نے تو ایک دیا تھا، اور ایک بھی تو دے کر گھر چلا گیا تھا، اس کی پرورش ہم نے کی، اسے زندگی ہم نے دی، اسے طوفانوں سے ہم نے بچایا، انہیں تمام مشکلات سے ہم نے نکالا، اور پھر اتنا رزق دیا۔ اب تجھے آزمانے کے لیے ہم کہتے ہیں چلو تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو، تھوڑا سا ہمارے نام پہ بھی دے دو۔ جب ہم کہتے ہیں تو پھر تو کنجوس بن جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پھر بہانے لگاتا ہے کہ میرا بال بچہ زیادہ ہے، میں سال کیسے نکالوں گا، یہ کیسے کروں گا، وہ کیسے کروں گا۔ رب فرماتا ہے اگر تیری پوری پکی فصل پر ہم بارش کا گڑا ڈال دیں کون بچائے گا؟ پھر تیرے بچے کدھر جائیں گے؟ اور تو ان بچوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ جن کے پیدا ہونے سے پہلے ہم نے خوراک کا بندوبست کیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے فرمایا ہم نے اس کی ماں کے سینے پہ 2 نہریں جاری کر دی ہے، ایک طرف ٹھنڈا دودھ ہے، ایک طرف گرم دودھ ہے، اور پھر اس کو کون عقل دیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا اس کا انتظام ہم خیر الرازقین ہیں، ہم نے کیا ہے، اور تو آج بہانہ لگا کے کہ میری اولاد ہے، تو زکوٰۃ سے جان چھڑاتا ہے، تو عشر سے جان چھڑاتا ہے، تو صدقے سے جان چھڑاتا ہے، تو انفاق فی سبیل اللہ سے جان چھڑاتا ہے۔ بتا اگر ہم نہ دیتے تو تو کیسے لیتا؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالی پھر آگے ارشاد فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تو دودھ پیتا ہے، اگر آپ اس کو خشک نہیں محسوس کر رہے تو سبحان اللہ فرمائیے نا۔ میں بڑی خوبصورت منزل کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اور روایتی انداز سے ہٹ کے لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہمیں آپ کو لوٹ پوٹ کرنا بھی آتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اس موقع پر کچھ دے کے جائیں۔ اللہ کے ولی کے قدموں میں بیٹھ کر تم اعتکاف بیٹھ رہے ہو، خدا کی قسم ہر مسجد سونی ہے، اللہ کا گھر ہر گھر سونا ہے، لیکن امام راضی کہتے ہیں جس مسجد کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہو تو فرمایا اس مسجد میں عبادت کرنے کا درجہ بھی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو دیکھنا تجھے ہم خالص دودھ دیتے ہیں، گوبر اور خون اکٹھا ہے، اور اس میں سے ایک نہر ہم نکالتے ہیں جو خالص دودھ کی ہے۔ اس گوبر اور خون سے خالص دودھ کون دیتا ہے؟ ہم تو تمہیں خالص دیتے ہیں، تم اگر خالص دو یا نہ دو تمہاری اپنی مرضی ہے، ہم تو خالص دیتے ہیں، تم دودھ کے میں اندر پانی ملا دو۔ دودھ میں پانی ملانا حرام تو نہیں، دودھ میں پانی ملانا منع تو نہیں، اب کان کھڑے کر لیے، منع نہیں۔ دودھ میں پانی ملانا نہ حرام ہے نہ منع ہے جی، دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں، ملا کر بیچنا حرام ہے، اور بغیر بتائے خالص بنا کر بیچنا نہ خالص کو، یہ حرام ہے، دھوکہ حرام ہے۔ ویسے دودھ میں پانی ملانا تو چائے والے پھر سارے حرام کام کر رہے ہیں، گھر میں روز پانی ملاتے ہیں ہم، تو دودھ میں پانی ملانا منع نہیں، دودھ میں پانی ملا کر بیچنا منع ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو تمہیں دودھ دیتے ہیں، ہم تمہیں دودھ دیتے ہیں، اتنا خالص دودھ دیتے ہیں، اور پھر ہماری قدرت کا حال تو دیکھو نا کہ ہم خون اور گوبر دونوں میں سے
وہ کون سی ذات ہے کہ اس کے اندر اس نے نہر بنائی ہے؟ کہو سبحان اللہ اکبر جل شانہ۔ فرمایا پھر ہم اتنا تمہیں دیتے ہیں، اتنا تم پہ کرم فرماتے ہیں، اتنی تم پہ مہربانی فرماتے ہیں، اتنی تم پہ شفقت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں قرآن ہی پڑھتا جاؤں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا جاؤں، اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ کا ہم پہ کتنا کرم ہے۔ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ۔ یہ 200 نے ہونٹ کس نے دیے ہیں؟ یہ 32 پولیس افسروں کے بیچ میں ایک گوشت کا لوتھڑا کام کر رہا ہے اور ادھر ادھر لگتا بھی ہے لیکن زخمی نہیں ہوتا۔ اس کو زبان کو کس نے زخمی ہونے سے بچایا ہے؟ اس آنکھ کے اندر نور کس نے دیا ہے؟ کان کس کے اندر سماعت کس نے دی ہے؟ اللہ اکبر۔ کروڑوں انسان بنائے ہیں، اربوں انسان بنائے ہیں، لا تعداد انسان بنائے ہیں۔ ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی، اور صورت تو صورت ہے، ایک کا انگوٹھا دوسرے سے نہیں ملتا، ایک کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی۔ یہ کون ہے؟ آج پہلے کہتے تھے یہ تو پرانا دور آ گیا ہے، آج انسان اپنی فطرت کی طرف لوٹ رہا ہے۔ آج انگوٹھے پہ آیا ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ سونی مدینے والی سرکار نے 1400 سال پہلے جو طریقہ رائج فرمایا تھا، اللہ اکبر، وہ طریقہ قیامت تک رائج رہے گا۔ رب نے فرمایا محبوب اسے پرانا کہتے ہیں، اسے پرانا کہتے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پکڑا کے رگڑاؤں نا تو مجھے رب نہ کہنا، تو میرے محبوب کے طریقوں کو پرانا کہتے ہو۔ اللہ، یہ رب کی شانیں ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے انگوٹھے ہیں، لیکن آپ کے انگوٹھے کی لکیریں اللہ، یہ کس کاریگر نے بنائی ہے؟ یہ کون سا کاریگر ہے کہ جس نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے؟ اللہ رب السماوات والارض، وہی رب ہے جو زمینوں کا رب ہے، وہ آسمانوں کا رب ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونها یوم الدین وما هم عنها بغائبین۔ ساری نعمتیں بتانے کے بعد کہتا ہے، تو کہتا ہے کہ دوبارہ اٹھوں گا نہیں؟ اِنَّا إِلَيْهِ راجعون اِنَّا إِلَيْهِ يرجعون اِنَّا إِلَيْهِ ترجعون۔ او سن، تو نے میری طرف آنا ہے، تو نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے، ہم تجھے کھڑا کریں گے، تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، ہم تجھے دوبارہ کھڑا کریں گے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اسے بے لگام چھوڑ دیا جائے گا، اسے پوچھا نہیں جائے گا کہ رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرتا رہا ہے، بدنگاہی کرتا رہا ہے، جھوٹ بولتا رہا ہے، رشوت لیتا رہا ہے، سود لیتا رہا ہے، اور اتنا کرتا رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى؟ کیا یہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہ۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ، اللہ تبارک و تعالی بار بار فرماتا ہے یہ گمان نہ کر، تمہیں ہم کھڑا کریں گے، تمہیں ہم پوچھیں گے۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کے دل میں پختہ کیا ہے کہ جب جانے کا اور سامنے کھڑا ہونے کا ڈر ہو، فکر ہو، تو پھر جسے فکر نصیب ہو جاتی ہے کہ بلا وہ صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کر لیتا ہے۔ کافر اس لیے گمراہ ہے کہ اسے آخرت کی فکر نصیب نہیں، آخرت کا عقیدہ نصیب نہیں، لیکن سرکار مدینہ علیہ السلام کے سونے سینے کے صدقے، سونے چہرے کے صدقے، سونی تعلیم کے صدقے امت کو اتنا خوبصورت نظریہ ملا، اس امت کو خوبصورت عقیدہ اللہ تبارک و تعالی نے دیا کہ اس کے سینے میں آخرت کا عقیدہ رکھ دیا۔ اب چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس سے پوچھو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ یہاں اعتکاف سے کسی بچے کو اٹھا لو، کہے گا ہاں اٹھنا ہے، رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔
تو مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عقیدہ دیا ہے، اس عقیدے کی بنیاد پر پھر انسان اپنے عمل کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کے قبلے کے رخ کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ کافر چونکہ ہر موڑ پہ، ہر جگہ پہ آج نیچریت پلا رہا ہے، کہتا کوئی نہیں ٹھیک ہے، اے جان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ وہ سوچ، اس سوچ کو ہمیشہ فالو کرے جو سرکار مدینہ نے سوچ عطا فرمائی ہے، جو اللہ کے نبی نے سوچ عطا فرمائی ہے، جو حضور نے سوچ عطا فرمائی ہے۔ نا نا نا، یہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، اس کو بس ختم ہونا نہیں۔ اب اس میں کچھ ایسے نظریے بھی آگے کہ جنہوں نے کافروں کی سوچ کو پالا اور کہا بس انسان مر جاتا ہے، بس مرنے کے بعد کیا ہے؟ کچھ اپنوں میں سے اٹھے اور اٹھ کے کافر کی سوچ کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مسلمان کو سوچ دی ہے کہ یہ جب یہ مرتا ہے تو مٹتا نہیں۔ اگر آپ اشارہ سمجھ گئے ہیں تو سبحان اللہ، تو حق بنتا ہے نا آپ کا، اپنے مرشد کا تصور کر کے کہو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ مرتا ہے، یہ مٹتا نہیں، قبلہ یہ وصال کرتا ہے۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے کہ ملنا۔ عام مومن بھی وصال کرتا ہے، انتقال کرتا ہے۔ انتقال کا مطلب ہے منتقل ہونا، ایک جہان سے دوسرے میں ہونا۔ عالم ارواح سے منتقل ہوا ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے منتقل ہوا عالم دنیا میں، عالم دنیا سے منتقل ہوا قبر میں، قبر سے پھر اٹھے گا اور اٹھ کر اگلے جہان میں جائے گا۔ تو یہ اس کا انتقال در انتقال کا سلسلہ یہ جاری رہے گا۔ یہ کتنے پاگل لوگ ہیں کہ اس جہان سے اگلے جہان میں جانے پہ کہتے ہیں بس ختم ہو گیا ہے۔ اور سنی تجھے مبارک ہو، تجھے وہی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا ہے کہ یہ اللہ کے بندے مٹتے نہیں بلکہ رب سے وصال کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر میں آگے چلنے سے پہلے ایک اشارہ آپ کی بارگاہ میں ضرور کروں گا۔ آپ کی پشت پر ویسے بھی ڈوڈا شریف کے ولیوں کا ہاتھ ہے اور ویسے بھی پشت پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ امام راضی نے پتہ کیا لکھا ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی نے بٹالوی صاحب قبلہ لکھا ہے۔ سیوطی فرماتے ہیں کہ ولی جب دنیا میں ہوتا ہے نا، دنیا میں ہوتا ہے، یہ دل پہ لکھ لو، دنیا میں ہوتا ہے تو 10 اس سے اس کی ٹوٹل توجہ ہوتی ہے، 9 حصے رب کی طرف ہوتی ہے، 1 حصہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ کتنے حصے؟ اگر یہ آپ سمجھ گئے نا تو یہ جتنے اعتکاف کے دن رہتے ہیں نا، آپ صبح و شام اٹھ کے سوچ کے مزہ لیا کریں گے۔ اگر آپ کے اندر یہ بات چلی گئی علامہ جلال الدین سیوطی کی، یہ وہ مرد مجاہد ہے جسے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ سرکار مدینہ کی زیارت ہوئی جی۔ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ 9 حصے توجہ رب کی طرف ہوتی ہے، ذکر، تسبیح، للہیت، اللہ کی طرف مراقبہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کو منانا، تفکر فی الدین، اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے ولی کی 9 حصے، اور 1 حصہ مخلوق کی طرف ہوتی ہے۔ اب جس کو سمجھ آئی اس کی زبان پھر کیا بولے گی یا ناز کرے گی۔ فرماتے ہیں جب ولی پردہ کر جاتا ہے اس کی 1 حصہ توجہ رب کی ہوتی ہے، طرف ہوتی ہے، 9 حصے مریدوں کی طرف، مخلوق کی طرف۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ اکبر جل۔ یہ ایسے ہی مسجد اتنی بڑی نہیں بن رہی، ایسے ہی اتنے سالوں کے پردہ کرنے کے بعد کہ مرد پردہ کر گیا ہے اور کرنے کے بعد سسٹم اسی طرح چل رہا ہے جیسے خود دیکھ رہا ہے۔
یہ ایسے ہی ہو گیا ہے. ہم ایسے تعریفیں کرنے کے قائل نہیں، لیکن ہم یہ بتاتے ہیں کہ ولی کیا ہوتے ہیں، ولی کا تصرف کیا ہوتا ہے، ولی کی نگاہ کیا ہوتی ہے، اور ولی کا مقام کیا ہوتا ہے. اور خدا کی قسم تم پر یہ ڈوڈے والے تب خوش ہوں گے جب تم ان کے مشن کو زندہ رکھو گے، اور آج تک ان پہ خوش ہیں، ان کو کمی نہیں آئی. خدا کی قسم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو، جنہوں نے مرشد سے وفا دی ہے اور ان کے مشن کو زندہ رکھا ہے، اور مشن کو زندہ رکھ کے آج تک چل رہے گلے میں جھانک کے دیکھو. مرشد نے رب تبارک و تعالیٰ نے مرشد کے صدقے کمی آنے دی ہے، آنے دی ہے. اللہ اکبر جل، آج تک کمی نہیں آئی. اعتبار سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جاتا ہے تو مٹتا نہیں، وصال کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دوبارہ اٹھنا، دوبارہ پیش ہونا، دوبارہ یہ سسٹم، یہ سارا چلنا، یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے سینے میں وہ عقیدہ اور نورانی عقیدہ دیا ہے جس کے صدقے مومن چلتا ہے اور چلتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے. آخر ایک دن آتا ہے جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے، چڑھتا جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانو. اب میں 2-3 باتیں مزید اس کے حوالہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ تھک تو نہیں گئے؟ بولیے جی. آپ تو نہ تھکنے والے ہیں نہ اکنے والے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ کو ابھی آدھا گھنٹہ تب دوں گا جب بابے کے نعرے کا جواب آپ فل طریقے سے دیں گے. اللہ اکبر جل شانو. اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دیتا ہے وہ اس کو ہی دیتا ہے نا. کہ نوجوان جوان ہو اس کو یہ جذبہ نہ ملے، 70 سال کا بڈھا بابا اسے رب جذبہ دے دے. یہ تو رب کی اپنی دین ہے. اللہ اکبر جل شانو. تو اب مقتدر سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر اور نعمتیں یاد دلا کر کہتا ہے بندے اب میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اتنی نعمتیں دیے، اور اتنی نعمتیں دینے کے بعد اب میں چاہتا کیا ہوں. میں نے تجھے بنایا کس لیے؟ کس لیے بنایا ہے تجھے؟ بتانا کس لیے بنایا ہے. آج اگر اس کی طرف آپ نے توجہ کی تو آپ کو مقصد حیات سمجھ آئے گا کہ مقصد حیات کیا ہے. رب فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. آگے اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں بنایا نا ہم نے ایسے نہیں بنا دیا، نہ زمینداری کے لیے نہیں بنایا، دکانداری کے لیے نہیں بنایا، جگیرداری کے لیے نہیں بنایا، ان معاملات کے لیے نہیں بنایا، دنیا داری کے لیے نہیں بنایا. کس لیے بنایا ہے؟ فرمایا اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے. تو پھر دکانداری منع ہے، کاروبار منع ہے، زمینداری منع ہے. یہ بھی آج میں اگر وقت ملا تو آپ کو سکھا دوں گا. اللہ اکبر جل. منع نہیں. اور یہ کب دنیا داری دینداری بنتی ہے؟ کب دنیا عین خدا کی عبادت بنتی ہے؟ کب بنتی ہے؟ یہ صرف تھوڑا سا ادھر سے درستگی بندے کو کرنی پڑتی ہے، بس تھوڑی سی. جب بندہ درست کرتا ہے معاملہ تو پھر اس کا دکان پہ بیٹھنا بھی اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ تسبیح لکھتا ہے، دکانداری بھی تسبیح لکھتا ہے، پھر زراعت بھی تسبیح لکھتا ہے، زمین پہ ہل چلا رہا ہوتا ہے. رب فرشتوں کو کہتا ہے اس کی تسبیح لکھو، اس کی عبادت لکھو. یہ میں آگے جا کے آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا. اور اگر آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو کسی درویش نے کہا کہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، چاند سورج سیارے تیری ضیاء کے واسطے، سب کچھ تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. سب کچھ تو تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اللہ اکبر جل شانہ. اب امام راضی فرماتے ہیں کہ بندہ جب اپنے رستے سے ہٹتا ہے تو رب چاہتا ہے
کہ بندہ میرے راستے پہ آئے، اب گناہ تو کر دیا، معاملہ تو کر دیا، تو اب رب تبارک و تعالی امام راضی فرماتے ہیں کہ چاہتا یہ ہے کہ یہ بندہ میری طرف آ جائے، میری طرف آئے، میری طرف آئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کریم رب سے غافل کیا ہے؟ جس رب نے تجھے آنکھیں دی ہیں، جس رب نے تجھے زبان دی ہے، جس رب نے تمہیں اتنے نعمتیں دی ہیں، جو رب کھلاتا ہے، جو رب پلاتا ہے، جو رب طاقتیں دیتا ہے، جو رب عظمتیں دیتا ہے، وہ اتنا کچھ کرتا ہے جس نے اتنا کچھ کیا ہے۔ اب تم اس کے حضور سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کے حضور آتے کیوں نہیں؟ اس کے سامنے سر کو جھکاتے کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے کریم، اے انسان، کریم رب سے کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ جب بندہ دوسرے رستے پہ چلتا ہے، مثلا جانا اس نے اسلام آباد ہوتا ہے، جہاں لاہور کی طرف منہ کر رہا ہوتا ہے، رستے میں اسے پتا چلتا ہے اوہو میں نے تو اسلام آباد جانا تھا، اب کیا کرے؟ اب انسان مڑتا ہے، مڑ کے کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، جتنا میں نے سفر کیا غلط کیا ہے، آج مجھے پتا چلا ہے کہ میں نے تو اسلام آباد جانا تھا، میں نے تو ادھر جانا تھا، اور اب جا میں ادھر رہا ہوں، یا اللہ اب کرم کر دینا، مہربانی کر دینا، مجھے معاف کر دینا، آئندہ میں غلط نہیں دیکھوں گا، آئندہ میں غلط نہیں بولوں گا، اعتکاف اس لیے بیٹھا ہوں کہ تجھے منانے کے لیے آیا ہوں، میں غلط رستے پہ تھا، مالک آج مجھے پتا چلا ہے کہ میں صحیح رستے پہ ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل سے گڑ گڑا کر ایک مرتبہ کہتا ہے نا یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ حضور نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، رب اتنا اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جتنا 10 مہینے بچہ گم ہوا وہ ملے تو ماں خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں اب دیکھیں نا کہ ایک سرکار کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں پوچھنا چاہتا ہوں رب کتنا کریم ہے، رب کتنا کریم ہے، یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ ماں ہے یا رسول اللہ ہے؟ فرمایا وہ کتنی کریم ہے؟ وہ رونے لگ گیا، یا رسول اللہ اس کی کریمی تو میں ناپ نہیں سکتا۔ فرمایا تو اپنی ماں کی کریمی کو نہیں ناپ سکتا، تیرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا۔ تو کس رستے پہ جا رہا ہے؟ تو کدھر جا رہا ہے؟ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار۔ اب دیکھیں کہ ماں باپ کی شفقت کتنی، میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ماں باپ کی شفقت کتنی ہے۔ بچہ تنگ کرتا ہے، بچہ پریشان کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے ماں باپ کہتے ہیں دفع ہو جا، نکل جا، تیرا اس گھر چ کوئی ٹھکانہ نہیں، دفع ہو جا، نکل جا، تیرے نالوں تے پتھر جم لیندے تے وہ چنگا سا، پریشان ہو کے نا گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، آخر ماں باپ کہتے ہیں آ جائے نا کبھی۔ اچھا کتنا تنگ آ کے کہا تھا کہ تو نکل جا، لیکن پھر بھی دل میں وہ رحم کا جو رشتہ ہے کہتے ہیں آ جائے۔ اچھا 5 دن کے بعد نا پھر اخبار میں دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے کا اشتہار دے دو، ہمارے بچے کو بتا دو کہ واپس آ جائے، گھر میں بالکل کوئی پوچھے گا بھی نہیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب رب اپنے بندے کو واپس پلٹتا ہوا دیکھتا ہے، اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ واپس آ جا تجھے پوچھیں گے نہیں، تو جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کی شان کریمی کا عالم کیا ہو۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب حضور نے ارشاد فرمایا، اب اگر اجازت ہو تو میں مومن اور منافق کا فرق اس اعتبار سے رکھ دوں نا آپ کے سامنے۔
हुजूर ने फरमाया कि मोमिन और मुनाफिक में फर्क क्या है? फरमाते हैं कि मोमिन भी गुनाह करता है, मुनाफिक भी करता है, करते दोनों हैं। ये नहीं कि मोमिन से गुनाह नहीं होता, करते दोनों हैं। लेकिन जब मोमिन गुनाह करता है ना, अल्लाह कअन्नहु हैसु तहता जबलिन यखाफु, कि ऐसे जब गुनाह करता है तो उसकी हालत ये होती है कि एक ऊंचा पहाड़ हो, उससे पत्थर आ रहा हो, तो उसकी हालत क्या होती है? बचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? कि डरेगा, इधर उधर करेगा कि ये पत्थर मुझ पे ना आ जाए, कि इतना वजनी पत्थर मुझ पे पड़ गया तो मेरा बनेगा क्या? फरमाते हैं कि मोमिन जब गुनाह करता है ना तो फिर चुप करके नहीं बैठता, फिर परेशान हो जाता, उस पे बोझ आ जाता है, यार ये गुनाह हो गया मुझसे, परेशान होता है, फिर टक्करे मारता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफी दे दे, या अल्लाह मुझे करम नवाजी फरमा दे, मेरे हाल पे रहम करम फरमा दे, या अल्लाह मेरा बेड़ा पार कर दे। हुजूर फरमाते मोमिन उस वक्त तक सुख से नहीं बैठता जब तक उसकी बख्शिश नहीं हो जाती, उसकी बख्शिश नहीं होती। और फरमाया मुनाफिक इन्नल फाजिर यरा दुनूबहु कज़बाबिन, फरमाया जब मुनाफिक गुनाह देखता है तो वो गुनाह को देख कर अल्लाह अकबर, जब गुनाह देखता है, गुनाह करता है तो उसका यही होता है वका अला अनफिही, कि उसके नाक पे मक्खी बैठी है और जैसे मक्खी को उड़ा देता है ना, ऐसे मुनाफिक गुनाह करके कहता है खैर ही है। अब एतकाफ में आप 10 रोजा एतकाफ में बैठे हैं और आज मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपको इस तरफ राग़िब करना चाहता हूं कि भला कि हम एतकाफ से पहले और एतकाफ के बाद और इस हालत में क्या हमारी हालत ऐसी है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर गुनाहों का बोझ है, या कहते हैं खैर ही है? अगर वो कफियत पहले वाली है तो शुक्र करो, अगर कमी है तो फिक्र करो। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, एक दिन हजरत साद की गैरत का जिक्र हो रहा था तो सरकार ना जलाजो जमाल की कफियत में ऐसे हुजूर जलवा फराज हो गए। आपने फरमाया तुम साद की गैरत की बात करते हो, अना अगैरु मिन्हु, मैं ज्यादा गैरत वाला हूं, मैं ज्यादा गैरत वाला हूं, और वल्लाहु अगैर मिन्नी, और मुझसे मेरा रब ज्यादा गैरत वाला है। और ये हदीस सुनोगे और 10 दिन नहीं, 10 साल नहीं, अगली सारी जिंदगी अगर याद रही तो मन में चिरागा रहेगा। हुजूर फरमाते हैं कि मैं ज्यादा गैरत वाला हूं। साहबे किबार ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब भी गैरत वाला है? फरमाया हाँ, मुझसे भी ज्यादा गैरत वाला रब है और मैं कायनात में सबसे ज्यादा गैरत वाला हूं। सबसे पता चला हुजूर कायनात में सबसे ज्यादा शान वाले। अब वक्त के दामन में इतनी वुसअत नहीं, मैं आपके सामने इसकी जहत एक और अर्ज कर दूं। अल्लाह अकबर जल्ला, सबसे ज्यादा गैरत वाले हुजूर है और उनसे बढ़कर रब है। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह, ये जो गैरत का लफ्ज है हम अपने लिए तो इस्तेमाल करते हैं, कुछ मामलात हम किसी पे जाहिर नहीं करते कि गैरत हमें आती है, तो रब की गैरत का क्या मतलब है? रब की गैरत का हाल क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने इरशाद फरमाया मिन अजल गैरत अल्लाह हर्रमल्लाहुल फवाहिश मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। फरमाया अल्लाह की गैरत ये है कि अल्लाह ये चाहता है कि मेरा बंदा हराम से बचे, गुनाह से बचे। क्या मतलब? अब सुनोगे तो मन में चिरागा पैदा होगा। यानी अल्लाह कहता है, उसे गैरत आती है कि मैं पालता हूं, मैं ताकत देता हूं खाने की, बोलने की, इतनी नेमतें दी है, और मेरा पाला हुआ बंदा शैतान की सब में खड़ा है। अल्लाह को गैरत आती है, हुजूर फरमाते हैं फिर रब को गैरत आती है। जैसे आज एक आप आम माहौल में एक मिसाल छोटी सी दे दूं, आपके यहाँ एक आप जमींदार लोग हैं, आप एक नौकर रखते हैं। जब नौकर रखते हैं तो कहते हैं ये आपका खाना है, ये बिस्तर है, ये चारपाई है, कपड़ा लत्ता सब कुछ देते हैं, और दे के साथ कहते हैं साढ़े शरीका आल ना जाएंगे, है जी, है जी रामा साहब, साढ़े शरीका आल ना जाएंगे। अच्छा जी, ते जे किते वेख लिया शरीका वाल ते चेहरा सुर्ख लाल,
وہ ساڈا نوکر ہو گئے تے دشمنال، ساڈا نوکر ہو گئے شریکال۔ 4 دن جسے تو روٹی دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، بستر دیتا ہے، 4 دن تو تنخواہ دیتا ہے، تیری غیرت نہیں گوارا کرتی کہ تیرے شریک کے پاس کھڑا ہو۔ حضور فرماتے ہیں رب جو تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں عزت دیتا ہے، جب تمہیں یہود و نصارہ کی صف میں کھڑا دیکھتا ہے، شیطان کی صف میں کھڑا دیکھتا ہے، تو رب کو غیرت آتی ہے، جلال آتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب رب کو غیرت اور جلال آتی ہے پھر عرش پہ کلمہ طیبہ لکھ دیا جاتا ہے۔ رب فرماتا ہے میرا ہو کہ تو شیطان کے پاس ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے اعتکاف کے اندر کہ ہم نے رب والوں کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا شیطان والوں کی صف میں کھڑا ہونا؟ جی یہ آج فیصلہ کرنا ہے۔ مقتدر سامعین حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں وہ عقیدہ نور دیا، آخرت کا عقیدہ دیا، جس کی بنیاد پر ہم وہ اس نورانی سلسلے میں چلتے ہیں کہ جب چلتے ہیں تو اتنا لطف آتا ہے، اتنا نور ملتا ہے، اتنا سرور آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب کو اتنا پسند آتا ہے کہ رب فرشتوں میں کہتا ہے دیکھو میرا بندہ مڑ آیا ہے، میرا بندہ آ گیا ہے، میرا بندہ۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اگلی سنو، حضور فرماتے ہیں جب جوان توبہ کرتا ہے نا، جوان توبہ کرتا ہے، بابے ناراض نہ ہوئے، جب جوان توبہ کرتا ہے تو حضور فرماتے ہیں پھر عرش پر رب فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں دیکھو جوان نے توبہ کر لی۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک جوان جب توبہ کرتا ہے تو اس گاؤں کے قبرستان سے اللہ 40 دن عذاب اٹھا لیتا ہے کہ ایک جوان نے، نبی کے امتی جوان نے توبہ کر لی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے 90% میرے نوجوان ہیں اور مجھے خوشی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اس آستانہ نور پر کہ بڑے بڑے آستانے ہیں لیکن بڑے بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اس آستانے کے بھی کام بہت بڑے ہیں۔ اللہ ان بڑے کاموں کے صدقے اس کو مزید عروج عطا فرمائے، مزید بانک پن عطا فرمائے اور مزید فضل فرمائے۔ آخر پر میں آپ کے سامنے یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اعتکاف والے دنوں میں یہ بھی فکر کرنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، اور دوسری یہ تہیہ کرنا ہے کہ اپنی جب تک جان میں جان ہے حضور کی عزت پہ قربان ہے، حضور کی ناموس پہ قربان ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی ناموس، ماں کی عزت بعد میں، باپ کی عزت بعد میں، جائیداد کا سلسلہ بعد میں، باقی سارے معاملات بعد میں، سب سے پہلے حضور کی عزت، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، حج بعد میں، عبادات بعد میں، سب سے پہلے حضور کا ادب، حضور کی عزت۔ یہی ہمارے پاس ایک دولت ہے کہ ہم اللہ کا فضل سمجھتے ہیں کہ ہم جو اہل سنت و جماعت لوگ ہیں، ہم نماز سے بھی زیادہ ضروری حضور کی عزت سمجھتے ہیں، روزے سے زیادہ ضروری حضور کا ادب سمجھتے ہیں۔ ہمیں یہ پڑھا دیا گیا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ ہم پہلے وضو کے قائل ہیں، ہم پہلے وضو کے قائل ہیں، پہلے ہم وضو کرنے والے ہیں۔ بعض لوگ آج کل ایسے بھی ہیں، آج کل میں نے مدینہ شریف میں بھی ایک ساتھی سے، 2-3 ساتھی تھے تو میں نے بات کی، میں نے کہا 2 بندے تھے نا تو وہ جب نماز کا ٹائم ہوا تو دوڑ کرنا جماعت میں شامل ہو گئے، جماعت میں شامل ہو گئے، اللہ اکبر، سلام پھیرا تو ایک دوسرے کہتا ہے شکر ہے وضو دے چکراں وچ پیندے تے جماعت ہی جاندی رہنی سی۔ نہیں سمجھے؟ بعض لوگ آج کہتے ہیں بس نماز پڑھو، بھئی وضو کی کہتے ہیں وضو کا چکر پڑے تو یہ جماعت جاتی رہے۔ اوہ حضور کی عزت وضو ہے، حضور کا عزت، حضور کا ادب وضو ہے، حضور کا احترام وضو ہے، حضور کی ناموس پہ پیرا دینا وضو ہے۔ اور وضو ہوگا تو نماز ہوگی نا، اگر وضو ہی نہیں تو نماز کیسی؟
سجدے کر کر بڑھڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب دے تیرے اندر وسطہ وچ قرآن اشارے، او بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا حضور تو تن من ہار ہے، جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اس ان ولیوں کے صدقے اس ولی کا قول یاد آ گیا ہے، اور جو 2-4 منٹ رہتے میں اس ولی کا قول آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور ولی بھی ایسا ہے، وہ ایسا ولی ہے جسے دنیا میر علی کہتی ہے، ان کے اصحار ثواب کے لیے ڈٹ کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جو حضور کی عزت پہ پہرا دیتا ہے، فرماتے ہیں اس کی پشت پہ مدینے والے کا ہاتھ۔ اور میر علی کو چھوٹا سا بندہ نہیں تھا، اللہ نے انہیں خون کا فیض عطا فرمایا۔ ایک انگریز سامنے آ گیا، جب انگریز سامنے آیا نا تو آپ تسبیح پڑھ رہے تھے اللہ 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 اللہ، تو انگریز آیا، کہا بابا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے، وہ چونکہ منطق کے آپ خود بادشاہ تھے، آپ نے فرمایا تو کیا کر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، کہا یہ بندوق ہے میرا ہتھیار ہے، فرمایا میرا بھی ہتھیار ہے، آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ اس نے سامنے نشانہ باندھا، پرندہ نیچے آ گیا، اللہ اکبر، تو کیا کرتا ہے؟ آپ اٹھے، بسم اللہ پڑھی، تسبیح لگائی، کہا کن زندہ ہو جا، تسبیح لگنے کی دیر تھی زندہ ہو گئی، فرمایا تیرے ہتھیار کا کام تھا مارنا، ولی کے ہتھیار کا کام ہے زندہ کرنا۔ اللہ اکبر، اور یہ آپ نے خدا کی قسم ہے آج اس آستانہ نور جو برے صغیر کی عظیم روحانی درگاہ آستانہ علیہ ڈوڈا شریف ہے، اس موقع پر اعتکاف کے موقع پر آپ کو پیغام محبت دینا چاہتا ہوں۔ جو مہر علی شاہ نے کہا تھا، یہ سن کے نہیں کہا تھا، اور دیکھ کے کہا تھا کہ جو نبی کی عزت پہ پہرا دیتا ہے اس کی پشت پہ سرکار کا ہاتھ ہوتا۔ نا نا نا، سن کے نہیں، دیکھ کے کہا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ جب وہ مرزے کو آپ نے، مرزے نے چیلنج کیا نا کہ جی میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چیلنج کر رہے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے تو آ جائے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آ گئے میدان میں، آپ نے فرمایا مناظرے کی شرط ٹھیک ہے لیکن ایک میری بھی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ اس نے کہا کہ بول کے نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بول کے نہیں ہوگا۔ تو میر علی شاہ صاحب نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ ٹھیک ہے بول کے نہیں کریں گے، لکھ کے کریں گے، لیکن لکھنے کی شرط یہ ہے تو بھی سامنے بیٹھ، نبی کا غلام بھی سامنے بیٹھے گا اور سچے نبی کا سچا غلام سامنے بیٹھے گا، اور تو نے بھی نہیں لکھنا، میں نے بھی نہیں لکھنا، ٹیبل سامنے رکھنا ہے، اوپر کاغذ رکھنا ہے، اوپر قلم رکھنا ہے، تو نے بھی کہنا ہے لکھ، میں بھی کہوں گا لکھ۔ جو سچا ہے، جس کا نبی سچا ہے، اس کے کہنے پہ قلم لکھنا شروع کر دیں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بھاگ گیا، اس نے بھاگ نہیں تھا، اللہ اکبر۔ پھر کچھ عرصے بعد اس نے پیغام بھیجا جی ایک گنگا لے آو تے جی میں بھی کہنا گنگا، انہیں آکھیا بھی چلو باری مارنی ہے نا، کیڑا کو گل ہونی ہے تو چلو گل بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک گنگا لے آو تے گنگا گلاں کرے تے گلاں کرے، جدے کہنے تے گلاں کرے گا وہ سچا ہے۔ تے آ کے انہیں حواریاں نے گولڑے شریف آ کے آکھیا بھی ہے گل ہے، آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا لے آو لے آو لے آو، میں تیار ہوں۔ فرمایا گنگے کی بات کرتا ہے، اس خانے سے جا کے کہہ دو گنگا نہیں مردہ لے آئے، نبی کی عزت کا صدقہ میر علی مردہ بھی زندہ کر۔ وہ مقتدر سامعین حضرات، پیر میر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا بابا جی اتنا بڑا دعویٰ کہ مردہ زندہ ہو جائے، قلم لکھنا شروع کر دے، تو آپ رو پڑے، آپ فرما دے منج تانگ دیئے قلے دے زور تے تے مانو کی سمجھ دے ہو۔ فرمایا میں خود نہیں کہہ رہا تھا، اس وقت میری پشت پر سرکار مدینہ کھڑے تھے، کہتے تھے میر علی کہہ دے۔ تو آج اعتکاف میں نیت کرو، انشاءاللہ جتنی زندگی ہے نبی کی عزت پہ قربان ہے، حضور کی نامہ اس پہ قربان ہے۔ اور میں نے آپ سے تقاضا نہیں کیا کہ ہاتھ کھڑے کرو، لیکن اب میں حضور کی عزت کے لیے آخر پر یہ عرض کروں گا کہ حضور کا نام لیتے ہوئے جگمگ جگمگ کرتے چہروں سے ہاتھ بھی جگمگ کریں اور لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگائیں، لبیک۔ اب ماشاءاللہ اتنا جذبہ ولی سامنے ہے، لبیک لبیک لبیک۔ اب میں نے ایک مرتبہ لبیک کہنا ہے اور پنجتن پاک کے صدقے آپ نے 5 مرتبہ یا رسول اللہ کہنا ہے، اور کتنی مرتبہ؟ ولی دیکھ رہے ہیں سامنے، اللہ کے ولیوں کے قدموں میں بیٹھے ہو اور خاص عبادت اعتکاف میں بیٹھے ہو، آج ارادہ کرو کہ حضور کی عزت کے لیے یا رسول اللہ
لیے، آپ کی عزت کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے، آپ کے ولیوں کے لیے، آپ کے ولیوں کے مشن کے لیے انشاءاللہ جب بھی ہمیں آواز ملے گی ہم حاضر ہیں. ایک مرتبہ لبیک، 5 مرتبہ یا رسول اللہ لبیک. وآخر دعوایا مدینے کا سفر ہے اور میں دیدہ مدینے